بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 10ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج کی قسط سے ایک انتہائی اہم ٹاپک کا آغاز ہو رہا ہے، دجال کے ٹاپک کا، اور آج کی پوری قسط میں ہم دجال کے متعلق 7 بڑے سوال ڈسکس کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 کہ فتنہ دجال آخر ہے کیا؟ اسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کیوں کہا گیا ہے؟ نمبر 2 کہ دجال کا قرآن پاک میں ذکر ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نمبر 3 کہ دجال کب نکلے گا، وہ کہاں سے نکلے گا، اور اس کے نکلنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں اس کی آمد کو مارک کریں گی؟ پھر نمبر 4 کہ دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ جب ایک عام انسان اس پر نظر ڈالے گا تو اسے کیا کیا دکھائی دے گا؟ نمبر 5 کہ اس کے پاس ایسی کون سی طاقتیں ہوں گی کہ جو آج تک اور کسی فتنے کے پاس نہیں ہوئی؟ نمبر 6 کہ دجال کا دور اس دنیا میں کل کتنے سال تک رہے گا؟ اور نمبر 7 کہ تمام تر طاقتیں ہونے کے باوجود وہ کون سی ایسی 5 باتیں ہیں کہ جو چاہ کر بھی دجال نہیں کر سکے گا؟ آج کی یہ قسط ایک طرح سے دجال کا ایک انتہائی تفصیلی تعارف ہوگی، اور جو کچھ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ تمام معلومات صرف اور صرف انشاءاللہ صحیح احادیث کے ذریعے ہی ہوں گی۔ چنانچہ اس ویڈیو کے پورا ہونے کے بعد کم سے کم دجال کے کانسیپٹ کو آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ البتہ اگلی قسطوں میں ہم پھر ایون کی مزید گہرائی میں جا کر اس کی ایک ایک چیز ڈسکس کریں گے۔ تو چلے آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں ہم سب سے پہلے سوال پر کہ فتنہ دجال آخر ہے کیا؟ صحابی رسول حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ سنگین اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے ڈرایا نہ ہو، اور میں بھی اس فتنے سے تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ تمام الفاظ احادیث میں اسی طرح سے موجود ہیں۔ رہا سوال یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے زمانے سے کیوں، ان سے پہلے کیوں نہیں؟ تو ان تفاصیل میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں جائیں گے۔ ہاں، یہاں ایک سوال ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ کیوں دجال کا فتنہ آخر اس قدر سنگین کیوں ہے؟ دیکھیے، دجال نے انسان کی تینوں بنیادی چیزوں یعنی اس کے ایمان پر، اس کی عقل پر اور اس کے رزق پر ایک ساتھ بیک وقت اٹیک کرنا ہے۔ ایمان پر اس طرح کہ اس نے ڈائریکٹ سیدھا رب ہونے کا دعویٰ کر دینا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جسے چاروں طرف سے لوگوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں گمراہ کر دینے والا ایک شخص ایسا بھی آئے گا، یعنی دجال، کہ جس کے سر کے پیچھے راستے ہوں گے، اور حدیث کے مطابق 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا کہ اس کے سر کے پیچھے راستے ہوں گے، اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اللہ مستعان۔ پھر اس کا دوسرا حملہ انسانی عقل پر ہونا ہے، اور وہ کیسے؟ کیونکہ اس کے پاس ایسی غیر معمولی صلاحیتیں ہوں گی کہ جو انسانی عقل سے مکمل طور پر باہر کی چیز ہیں۔ مثال کے طور پر مردوں کو زندہ کر دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی صدیوں سے میڈیکل سائنس مردوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی اہل کمی کے ذریعے اور کبھی لاشوں پر خفیہ تجربات کے ذریعے۔ پھر 18 سینچری کہ جب بجلی کی ایجاد ہوئی اور سائنسدانوں نے دیکھا کہ بجلی کا جھٹکا دینے سے مردہ جانوروں کے جسم ٹوئچ کرتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے سمجھا کہ شاید بجلی ہی زندگی کا راز ہے۔ لہٰذا ایک یورپین سائنٹسٹ لوئیجی گیلوانی نے درجنوں مینڈکوں پر تجربات کیے، اور پھر 19ویں اور 20ویں اور 21ویں صدی میں ماڈرن میڈیکل سائنس کے جو کبھی ڈیفیبریلیٹر اور کبھی دوسرے طریقوں سے کسی مردہ شخص کو واپس زندگی میں لانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن موت کے بعد
ایک مرتبہ دماغ بند ہو جائیں، شٹ ڈاؤن ہو جائیں، تو پھر ایسے شخص کو واپس لانا آج تک ممکن نہیں ہو سکا، لیکن دجال یہ کام کر کے دکھائے گا۔ اور جب ہم اس کی اس طاقت کی ڈیٹیلنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا 2 ٹکڑے کیا ہوا مردہ شخص زندہ ہو کر ہنستا ہوا چلتا چلا آئے گا۔ اور پھر تیسرا حملہ انسان کے رزق پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی، وہ زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگیں گی، وہ خزانوں کو حکم دے گا تو وہ زمین کی گہرائیوں سے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کا ایک پہاڑ اور پانی کی ایک نہر ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین قحط کے دور میں، کہ جب جانوروں اور جانداروں کی ایک کثیر تعداد مر چکی ہوگی، تو اس وقت دجال ایک دیہاتی سے پوچھے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو، اگر میں تمہارے لیے ان کا دودھ اور گوشت کئی گنا بڑھا دوں تو پھر کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ تو وہ دیہاتی، آپ امیجن کریں کہ اتنی بڑی آفر سن کر ایک خوابیدہ سی کیفیت میں کہے گا کہ ہاں، اور دجال واقعی اس کے اونٹ پہلے سے زیادہ صحت مند اور پہلے سے زیادہ جوان کر کے اس کے سامنے لے آئے گا، اور یہ سب دیکھ کر وہ دیہاتی وہیں پر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے گا۔ تو یہ ہوگا دجال کا رزق کے ذریعے حملہ۔ اور حضرت حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لاتے ہیں کہ لوگوں میں دجال کے فتنے سے بچنے والے لوگ صرف اور صرف 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں ہوں گی۔ ان کے علاوہ تمام لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں مل کر دجال کو انسان کی تاریخ کا سب سے سنگین اور شدید ترین فتنہ بنا دیتی ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ کیا دجال کا قرآن پاک میں کوئی ذکر ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک میں نام کے ساتھ تو دجال کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت سمپل اور سیدھی سادی سی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم میں دجال کا نام کے ساتھ ذکر آ جاتا کہ دیکھو دجال نامی ایک فتنہ آئے گا اور وہ تمہارے اونٹ اور مردے زندہ کرے گا، تو آپ خود تصور کریں گے پھر تو اسے پہچاننا بہت ہی آسان ہو جاتا۔ پھر تو دجال تاریخ کا سب سے سنگین فتنہ ہی نہ رہتا، کیونکہ ہر مسلمان اسے پہچان لیتا۔ جبکہ آزمائش کی شدت تو ہوتی ہی تب ہے کہ جب آزمائش پردے میں ہو رہی ہو۔ کئی لوگ تو یہ کہہ کر کہ قرآن میں تو دجال کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ دجال کو پہچان ہی نہیں پائیں گے، اور بالآخر وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ بلکہ ایسا ہونا بھی ہے، لوگوں نے دجال کا انکار کرنا بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رجم کا انکار کریں گے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قبر کے عذاب کا انکار کریں گے، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو دجال کا انکار کریں گے حالانکہ وہ سچ ہے۔ اور اس حوالے سے تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ لوگ دجال کے تذکرے سے غافل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ممبروں پر بیٹھے ائمہ تک اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور قرآن پاک میں نام کے ساتھ دجال کا ذکر نہ ہونا اس آزمائش کی سختی اور اسے پیدا ہونے والی کنفیوژن کی انٹینسٹی دکھاتا ہے۔ لیکن پھر بھی علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں سورہ انعام کی 158 نمبر آیت کہ جس میں ایک پیشن گوئی ہے کہ جس دن آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی تو اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ تو ابن حجر اس آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی نشانی دابۃ الارض، اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ پھر دوسری نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا، اور اس پر بھی ہم دجال کے ٹاپک کے بعد گفتگو کریں گے۔ اور تیسری نشانی ہے دجال اٹ سیلف۔ تو کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ الانعام کی اس آیت میں دجال کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن پھر بھی نام کے ساتھ دجال کا ذکر نہ ہونے کی ایک وجہ ابھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اوکے، اب ویسے تو قیامت سے پہلے ایک نہیں بلکہ کئی دجالوں نے آنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کذاب اور دجال نہ نکل آئیں،
اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ ہی اللہ کا رسول ہے، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد جس کسی نے بھی دعوی نبوت کیا وہ انہی 30 دجالوں اور کذابوں میں سے ایک ہوگا۔ اور سیریز کے شروع میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اسکالرز اب تک 24 کذابوں اور دجالوں کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، لیکن جس دجال کی بات ہم آج کرنے والے ہیں یہ عام طور پر جسے المسیح الدجال کہہ کر ریفر کیا جاتا ہے، وہ آخری اور سب سے بڑا دجال ہوگا کہ جس نے نبوت کا نہیں بلکہ ڈائریکٹ لوگوں کے رب ہونے کا دعویٰ کر دینا ہے۔ اب تیسرا بڑا سوال کہ دجال آخر نکلے گا کب؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ دجال کا خروج قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الملحمۃ الکبریٰ یعنی عظیم خون ریزی، پھر قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا خروج، یہ سب 7 مہینوں کے اندر اندر ہوگا۔ یہ واقعات حدیث میں آتا ہے کہ ہار میں پروئے ہوئے موتیوں کی کسی لڑی کی طرح ہوں گے کہ جب ایک واقعہ وقوع پذیر ہو چکا تو اس کے بعد فوراً دوسرا پیش آ جائے گا۔ کانسٹینٹی نوپل کی فتح کہ جسے ہم پچھلی قسطوں میں کور کر چکے ہیں، اسے فتح کرنے والے مسلمان ابھی سٹل کانسٹینٹی نوپل میں ہی ہوں گے، یعنی آج کے استنبول میں، اور ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹک رہی ہوں گی اور وہ ایک ایسے مال غنیمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسا انہیں پہلے کبھی ملا نہیں ہوگا، اور وہ اپنی ڈھالوں کو اس سامان کے ساتھ بھر رہے ہوں گے کہ اس وقت انہیں اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دے گی کہ سنو، تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں دجال نکل آیا ہے، اور یہ لوگ اچانک سے مال غنیمت کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن جو وہ مال لے لے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور جو وہ مال چھوڑ دے گا وہ بھی پچھتائے گا، اور لوگ یہاں وہاں دیکھ کر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیختی ہوئی آواز آخر دی کس نے تھی، اور پھر دجال کے متعلق سچائی جاننے کے لیے وہ لوگ 10 گھڑ سواروں کو لیڈیا یا پھر لدھ کے مقام پر بھیجیں گے، کیونکہ وہیں سے دجال کے ہونے یا نہ ہونے کی کنفرمیشن مل سکے گی، کیونکہ لیڈیا ہی کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو کنفرنٹ کرنا ہے۔ اور یہ 10 گھڑ سوار، دی 10 ہارس مین، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، اور میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور وہ 10 گھڑ سوار اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین شاہ سوار ہوں گے۔ لیکن جب وہ شام پہنچیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ چیختی ہوئی آواز تو محض جھوٹ بول رہی تھی، لیکن ان کے شام پہنچنے کے بعد پھر واقعی دجال کا خروج ہو جائے گا۔ لہٰذا انسانی شکل میں دجال کا خروج قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہونا ہے۔ اور یہاں سے اب ہم اپنے اگلے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں کہ تو پھر دجال کا حلیہ کیا ہوگا، وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کم سے کم 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ایک تو معراج کی رات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے دجال دکھایا گیا، اور دوسری مرتبہ ایک خواب میں کہ جب آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کے قریب سو رہے تھے تو اس خواب میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت شخص ہیں کہ جن کے بال ان کے کندھوں تک ہیں اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور انہوں نے 2 آدمیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ تینوں افراد خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ لیکن اسی خواب میں پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اور آدمی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر ہے، ایک موٹا اور بدصورت آدمی کہ جس کے بال سخت اور مڑے ہوئے یعنی کرلی گھنگریالے ہیں، اور اس کا رنگ ریڈش یعنی سرخی مائل ہے، جبکہ اس کی ایک آنکھ، اس کی دائیں آنکھ، اس کی رائٹ آئی وہ خراب ہے، اور وہ ایسی ہے کہ جیسے پھولا ہوا خشک انگور ہوتا ہے، اور وہ لٹرلی انگور ہی کی طرح سبز بھی ہوگی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی کہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اس کی ایک آنکھ سبز شیشے یا کانچ کی طرح ہوگی، اور اس خواب میں وہ بھی عیسیٰ ابن مریم ہی کی طرح 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور نبی علیہ السلام کو واضح بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ہی دجال ہے۔ ان احادیث کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر اور وقتاً فوقتاً
اللہ کے نبی نے دجال کے حلیے کے متعلق بہت ساری معلومات دی ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سر کے بال الجھے ہوئے ہوں گے، ایسے کہ جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں یا پھر کسی جانور کی اون کے بال ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان معمول سے زیادہ کشادگی ہوگی، یعنی کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان ڈسٹینس ایک ایوریج انسان سے زیادہ ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی گردن چوڑی ہوگی، جبکہ اس کی پیشانی کے بال یعنی کہ فور ہیڈ کے بال اڑے ہوئے ہوں گے کہ جیسے آگے سے گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھیں کہ جو شاید اس کا سب سے پرومیننٹ فیچر ہیں، ایک آنکھ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ناکارہ ہوگی اور دیکھنے میں کسی پھولے ہوئے سبز انگور کی طرح ہوگی، مگر دوسری آنکھ کہ جو اس کی ریگولر آنکھ ہوگی وہ نہ تو بہت ابھری ہوئی ہوگی اور نہ ہی بہت دھنسی ہوئی، مگر ایسے کہ جیسے چمکتا ہوا کوئی سفید موتی ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک اور پرومیننٹ فیچر یہ کہ اس کے ماتھے پر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یا تو کاف اور را لکھا ہوگا یا پھر لفظ کافر کا مکمل لفظ کہ جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہر زبان ہوگی۔ اس حدیث کے دو مطلب لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ ہر زبان بولنے والا شخص ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ لٹرلی ہر زبان میں بات کرنے کے قابل ہوگا، اسے ہر زبان بولنا آتی ہوگی۔ اور فائنلی کتاب الفتن کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کلائیوں یعنی اس کی 4 آرمز کا اوپری حصہ باریک، جبکہ وہ حصہ کہ جو ہاتھ کے پاس ہوتا ہے وہ موٹا ہوگا، یعنی کہ اس کا جسم یوں سمجھ لیں کہ دیکھنے میں کچھ حد تک ڈیفارمڈ محسوس ہوگا۔ تو یہ دجال کا مکمل حلیہ ہے کہ جو ہمیں مختلف روایات کو ایک جگہ اکٹھا کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دجال ایونچولی ایک انسان کی شکل میں ہی آئے گا۔ اس کی شکل و صورت کے بارے میں احادیث بہت واضح ہیں، لیکن جیسے ہٹلر ایک شخص کا نام تھا، مگر نازی ازم اس نظام کا نام تھا کہ جس نے ہٹلر کو طاقت دینے میں مدد دی تھی، ویسے ہی دجال ایک شخص ہوگا، لیکن اسے طاقت دینے کے لیے کسی نہ کسی قسم کے نظام کا بھی نفاذ ضرور ہوگا کہ جسے ہم آج کی زبان میں دجالی نظام کہہ دیتے ہیں۔ دجال اور اس کے نظام کو ملا کر سمجھنے سے فہم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان دی اینڈ دجال ایک شخص ہوگا کہ جس کی مکمل جسمانی ڈسکرپشن احادیث کے اندر مل جاتی ہے۔ اب دجال کے خروج سے پہلے کچھ بہت واضح نشانیوں نے ظاہر ہونا ہے، اور ویڈیو کے اس حصے کے اندر ہم انہی نشانیوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قسطنطنیہ نوپل کی فتح ہے، لیکن دوسری نشانی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے 3 سال پہلے ایک عظیم قحط سالی کا آغاز ہوگا، ایک انتہائی شدید ڈراؤٹ کا۔ ان 3 میں سے پہلے سال آسمان 1/3 بارشیں اور زمین 1/3 نباتات کو پیدا کرنا روک لیں گے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی کل خوراک کا 33% پیدا ہونا بند ہو جائے گا۔ دوسرے سال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان 2/3 بارشیں اور زمین 2/3 نباتات کو روک لے گی، یعنی کہ دنیا کی کل خوراک کا 66% پیدا ہونا بند ہو جائے گا، جبکہ تیسرے اور آخری سال آسمان مکمل طور پر اپنی بارشوں کو اور زمین مکمل طور پر اپنی نباتات کو روک لے گی، اور ہر پاؤں اور کھر والے جاندار کی عظیم تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ مستعان۔ امیجن کریں کہ پوری دنیا میں ایک ایسا قحط آئے گا کہ نہ تو پورا سال بارشیں ہوں گی اور نہ ہی زمین سے کچھ پیدا ہو رہا ہوگا، اور پھر اپنے خروج کے بعد دجال انہی قحط زدہ ڈیسپریٹ لوگوں میں سے ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو، اگر تیرے جانور پہلے سے زیادہ طاقتور اور صحت مند ہو کر تیرے سامنے آ جائیں تو کیا پھر تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ اور جب وہ دیہاتی اسبات میں سر ہلا دے گا تو دجال اس کی یہ دونوں خواہشات پوری کرے گا، اور وہ دیہاتی وہیں دجال کے سامنے سجدے میں گر پڑے گا۔ اس واقعے کی شدت کو اس کے پورے میگنیٹیوڈ کے ساتھ صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کبھی جانور رکھے ہوں۔ شہر کے لوگوں کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن دیہاتی زندگی میں جانوروں کے ساتھ باقاعدہ ایک ایموشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جانوروں کے نام رکھے جاتے ہیں، ان سے باتیں کی جاتی ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائیں تو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں دجال کسی ڈیسپریٹ دیہاتی سے اس کے تمام جانور واپس لانے کا وعدہ کرے
تو امیجن کریں کہ اسے تو وہ کسی مسیحا سے کم نہیں لگ رہا ہوگا۔ قحط کے بارے میں یہ حدیث سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رو پڑے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک باندی ہے کہ جو بھی آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے تو بھوک کے مارے میرا کلیجہ چر رہا ہوتا ہے، تو اس شدید قحط میں لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اسی قحط کے بارے میں تابعی حضرت ارطاط رحمۃ اللہ علیہ کہ جو صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، بتاتے ہیں کہ قحط سالی اس قدر شدید ہوگی، کھانے کی اس قدر قلت ہو چکی ہوگی کہ لوگ شہر چھوڑ کر گاؤں اور جنگلوں کی طرف نکلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن وہاں بھی انہیں کھانے کے لیے صرف خاردار جھاڑیاں ہی میسر ہو سکیں گی۔ پھر قحط کے علاوہ دجال کے خروج کی ایک اور نشانی کہ چمیلی یعنی جیسمین کا پھول سوکھ جائے گا۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز نشانی ہے، لیکن اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایک مرتبہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اعرابی آیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اعرابی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جو شہروں نہیں بلکہ صحراؤں، پہاڑوں اور دیہاتوں میں رہا کرتے تھے اور ایک خانہ بدوش یعنی نومیڈ زندگی گزارتے تھے۔ تو اس وقت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اعرابی نے ان سے پوچھا کیا آپ میں سے ابو درداء کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، تو اعرابی نے سیدھا اسٹریٹ فارورڈز یہ سوال کر دیا کہ بتائیں دجال کب آئے گا؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، یہ سوال مت پوچھا کرو۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ سے کوئی دولت تو نہیں مانگ رہا بلکہ علم کی ایک بات پوچھ رہا ہوں۔ تو اس پر پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب تم دیکھ لو کہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں ٹپکا اور زمین بالکل خشک اور چٹیل ہو چکی ہے اور چمیلی کا پھول خشک ہو چکا ہے، تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا کہ وہ صبح کو نکلے یا پھر شام کو۔ اوکے، چمیلی کا پھول بیسیکلی ایک جینس کا نام ہے کہ جس کی تقریباً 250 اقسام ہوتی ہیں، اور موتیا بھی انہی 250 اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ جس سے پھر گجرے وغیرہ بنتے ہیں۔ اب چمیلی میں ایسا خاص کیا ہے کہ جو دجال کے ساتھ لنکڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، چمیلی کی خوشبو ویسے تو بہت حسین ہوتی ہے، اور پھر اس کے کچھ میڈیسنل فوائد بھی ہوتے ہیں، مثلا نیند کو بہتر کرنے میں جیسمین آئل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن چمیلی کا پھول اپنے اندر ایک سمبولک میننگ بھی رکھتا ہے۔ صدیوں سے چمیلی کا پھول پاکیزگی، محبت اور انوسینس، معصومیت کی علامت رہا ہے، اور اسی لیے تقریباً پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ریجن یعنی سب کانٹیننٹ میں دلہنوں کے سنگھار کے لیے گجروں وغیرہ میں چمیلی کا پھول خاص طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، کیونکہ یہ پاکیزگی اور معصومیت کی ایک گلوبل علامت ہے۔ تو بالخصوص اس کے خشک ہو جانے کا ایک سمبولک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکیزگی اور معصومیت کا دور اب پورا ہو چکا اور دھوکے اور دجل کا دور اب شروع ہونے والا ہے۔ ویسے اس مورل ڈکلائن کے متعلق یہ بات ایک اور حدیث سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے کا کچھ عرصہ انتہائی دھوکے کا وقت ہوگا کہ جس میں سچے کو جھوٹا جبکہ جھوٹے کو سچا گردانا جائے گا، بددیانت کو ایماندار جبکہ ایماندار کو بددیانت سمجھا جائے گا، اور لوگوں میں گرا پڑا بد زبان شخص بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ اسی اخلاقی زوال سے متعلق ایک اور نشانی کہ جو دجال کی آمد کو مارک کرے گی کہ جس دن دنیا 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے، کہ جن میں سے ایک خیمہ ایمان والوں کا ہوگا کہ جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا خیمہ نفاق والوں کا ہوگا کہ جس میں کوئی ایمان نہیں بچے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اس دن انتظار کرو کہ دجال اس دن ظاہر ہو جائے یا پھر اس سے اگلے دن۔ پھر ایک اور نشانی کہ جو کتاب الفتن میں موجود ہے اور خاصی حیرت انگیز ہے، اور اسے حضرت ابراہیم ابن عبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ بیسان نامی وہ شہر کہ جس کے متعلق دجال نے تمیم الداری سے ایک سوال بھی کیا تھا، وہ واقعہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیلنگ کے دوران ڈسکس کریں گے۔ تو بیسان میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کے جسم پر 4 ہتھیاروں یعنی تلواروں، ڈھال، برچھی اور ایک چھری کے نشانات ہوں گے یا پھر ان جیسی مارکنگز بنی ہوں گی۔ بیسان اس دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور آج بھی یہ شہر اسرائیل میں بیت الشان نام سے ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں تھیں کہ جو دجال کی آمد کے وقت کو مارک کرتی ہیں، لیکن وہ کون سی جگہ ہوگی کہ جہاں سے دجال خروج کرے گا؟
یہاں سے اب چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک کمپلیکس سوال ہے۔ سب سے پہلی بات کہ دجال کے لیے ٹیکنیکلی خروج کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک صحابی اسے مل بھی چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں، اور بہت مستند احادیث مثلا حضرت ابو ہریرہ اور فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی احادیث سے تو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ جو بھی وہ ہے وہ مشرق کی طرف سے ہوگا، وہ مشرق کی طرف سے ہوگا، وہ مشرق کی طرف سے ہوگا۔ اور یہ فرماتے ہوئے نبی علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ لہٰذا تو کویسچن اس کہ مشرق میں کس جگہ پر؟ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے مشرق کی ایک جگہ کا بالخصوص نام لے کر ذکر فرمایا ہے کہ وہ مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا کہ جسے خراسان کہتے ہیں، اور پھر خراسان میں بھی آپ علیہ السلام نے اسپیشلی ایک جگہ کو نومینیٹ کیا تھا، اصبہان کو۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہوئے کہا تھا کہ دجال اصبہان کی ایک یہودی عورت کے ہاں پیدا ہوگا، یا پھر اصبہان کی ایک ایسی جگہ سے نکلے گا کہ جو یہودیہ کہلاتی ہے۔ یہ حدیث سن کر حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ، کیا یہ بات تم نے رسول اللہ سے خود سنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی۔ اور اس حدیث کے آخر میں ایک فٹ نوٹ کے طور پر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تمام اسناد صحیح ہیں۔ تو یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اصبہان وہی شہر ہے کہ جسے ہم آج کا اصفہان کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اصبہان سینٹرل ایران کے ایک صوبے اصفہان ہی کا پرانا نام ہے، اور شافعی اسکول آف تھاٹ کے ایک بہت بڑے محدث تھے امام ابو نعیم الاصبہانی، کہ جن کے متعلق ان کے دور کے علماء کہا کرتے تھے کہ حدیثیں سننا اور جمع کرنا ہی ابو نعیم کی خوراک ہوتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں پر ایک شہرۂ آفاق کتاب ہے، اور سیرہ پڑھنے والے ہر شخص نے اس کتاب کا نام سن رکھا ہے، دلائل النبوہ لابی نعیم۔ تو اس کتاب کے مصنف بھی یہی امام ابو نعیم الاصبہانی ہے، اور انہوں نے اصبہان کی تاریخ پر پوری ایک کتاب لکھی تھی، کتاب التاریخ الاصبہان، کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصبہان اسی موجودہ اصفہان ہی کا ایک پرانا نام ہوا کرتا تھا۔ اور اگر آپ نقشے کے بھی حساب سے دیکھیں تو اصبہان واقعی مدینہ شہر کے مشرق میں آتا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے پہلے کے زمانے میں، کہ جب ایران سٹل پرشین امپائر کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، تو اس وقت امپائر کے بادشاہ یزدگرد کی بیوی شوشن دخت نے اصفہان میں ایک ایسی بستی بسائی تھی کہ جسے اس وقت لٹرلی یہودیہ کہا کرتے تھے، ایک جوئش سیٹلمنٹ، ایک طرح کا جوئش کوارٹر، کہ جہاں اس وقت یہودی آباد کار رہا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی نام لے کر یہ حدیث روایت کی تھی کہ دجال اصبہان کی یہودیہ سے خروج کرے گا۔ لیکن یہاں پہنچ کر تھوڑی سی ایک کمپلیکسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب تمیم الداری نے دجال سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے اسے سمندر کے اندر ایک جزیرے میں بندھا ہوا دیکھا تھا، جبکہ اصفہان میں نہ تو کوئی سمندر ہے اور نہ ہی کوئی جزیرہ، بلکہ یہ تو سینٹرل ایران میں مکمل طور پر لینڈ لاکڈ ایک صوبے کا نام ہے۔ پھر دوسری کمپلیکسٹی کہ اصبہان کے علاوہ ایک صحیح روایت اور بھی ہے کہ جو اس وقت حدیث کی 7 بڑی کتابوں میں موجود ہے، کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا۔ اب ایسے میں کہ جب دونوں روایات صحیح ہوں تو ایسے موقع پر محدثین ایک ایسی میتھڈولوجی کا استعمال کرتے ہیں کہ جسے تطبیق کرنا کہتے ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو ملا کر ایک ساتھ دیکھنا۔ اور ان دس کیس تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دنیا میں تو دجال کا خروج شام اور عراق کے درمیان موجود ایک راستے کے ذریعے ہوگا، لیکن پھر پوری طاقت سے اس کا ظہور اصفہان کی اس جوئش کوارٹر سے ہوگا، کہ جہاں سے پھر اس کے ساتھ پوری ایک فورس نکلے گی۔ ابھی میں اسے بھی ایکسپلین کروں گا۔ چنانچہ یہاں تک ہو گیا ہے سوال کا جواب کہ وہ کب اور کہاں سے نکلے گا، اور ایک بہت اہم سوال کہ اس کے پاس آخر کیا کیا طاقتیں ہوں گی۔ اب جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ اس کی طاقتوں کا صرف ایک اوور ویو ہے، جبکہ ان میں سے ایک ایک طاقت کی تفصیل
ہم انشاءاللہ آگے آنے والی قسطوں میں کریں گے۔ لیکن ایک بات جان لیں کہ دجال کی کوئی اپنی اوقات نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس جو بھی طاقت ہوگی وہ ہماری آزمائش کی خاطر دی گئی ہوئی ہوگی۔ مثال کے طور پر ابلیس بائی ہم سیلف اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہماری آزمائش کی خاطر اسے قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے۔ اسی طرح بھی میں آپ کو دجال کی طاقتوں کے متعلق جو کچھ بھی بتانے والا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ انہیں آل بائی ہم سیلف حاصل کر سکے، لیکن ہماری آزمائش کی خاطر اسے کچھ ایسی طاقتیں دی جائیں گی کہ جو کسی اور فتنے کو نہیں دی گئی، اور ان طاقتوں میں سب سے پہلی اور واضح طاقت ہے فورسز آف نیچر کے اوپر کسی طرح کا کنٹرول۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کے حکم پر نہ صرف بارش برسے گی بلکہ زمین بھی اپنی فصلیں اگائے گی۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ان زمینوں میں چرنے والے جانور جب اپنی چراگاہوں سے، اپنی میڈوز سے واپس آئیں گے تو پہلے سے زیادہ بڑے کوہان، پہلے سے زیادہ پرگوشت جسم اور پہلے سے زیادہ دودھ لے کر واپس آئیں گے۔ فورسز آف نیچر پر اس کا دوسرا کنٹرول۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ کسی کھنڈر یا پھر بیابان زمین سے گزرتے ہوئے اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس زمین کے تمام خزانے باہر نکل کر اس کے پیچھے پیچھے اس طرح چل پڑیں گے کہ جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں۔ فورسز آف نیچر پر کنٹرول اس کی اتنی بڑی طاقت بن جائے گا کہ کتاب الفتن میں ایک حدیث آتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، لیکن ہم صرف اس لیے اس کے ساتھ ہیں تاکہ ہم کھانا کھا سکیں، تاکہ ہمارے جانور اس کی چراگاہوں میں پتے چر سکیں۔ امیجن کریں کہ خوراک اور فورسز آف نیچر پر کنٹرول کس طرح اسے لوگوں کے سامنے ایک مسیحا بنا کر پیش کرے گا۔ بائی دا وے یہ نام تو اس کے لیے اب بھی استعمال ہوتا ہے، المسیح الدجال یا پھر مسیح وغیرہ۔ پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ دجال کے متعلق نبی علیہ السلام سے جتنا میں پوچھا کرتا تھا اتنا کوئی اور صحابی نہیں پوچھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ مغیرہ، تمہیں دجال کے متعلق کیا چیز اتنی زیادہ پریشان کرتی ہے؟ یعنی تم اس کے بارے میں اتنا کیوں دریافت کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا کہ وہ اللہ کے نزدیک بالکل ہی بے وقت ہوگا۔ پھر فورسز آف نیچر پر کنٹرول کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا لیں کہ جو کتاب الفتن میں موجود ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہوگی کہ وہ دو پہاڑوں کو لڑنے کا حکم دے گا، اور وہ پہاڑ اس طرح لڑنا شروع ہو جائیں گے کہ جس طرح بیل یا پھر مینڈھے لڑتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو ٹکریں مار مار کر، یہاں تک کہ وہ انہیں پھر سے واپس اپنی جگہ چلے جانے کا حکم دے گا اور وہ دونوں پہاڑ واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں گے۔ امیجن دیٹ۔ پھر فورسز آف نیچر ہی میں سے ہوا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ زمین میں اس کے سفر کرنے کی رفتار ایسی ہوگی کہ جیسے کوئی بادل ہو کہ جسے ہوا اڑا کر لے جائے چلی جا رہی ہے۔ اس حدیث سے کچھ اسکالرز یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ بادلوں کی طرح ہواؤں پر سفر اس کے کسی جیٹ جہاز کی طرف ایک اشارہ ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، اٹ از پاسبل، لیکن پہاڑوں کی لڑائیاں کروانا، آسمان سے بارشیں کروانا اور زمین سے فصلیں اور خزانے نکلوانا، یہ سب کچھ seems a lot more powerful than flying in a simple jet۔ پھر دوسری طاقت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی دو چیزیں ہوں گی، لیکن جسے وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت جہنم، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ دجال کی ان دو چیزوں کی شکل و صورت تک کی بھی تفصیل مل جاتی ہے۔ مسند احمد اور مجموع الزوائد والی احادیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دونوں چیزیں دیکھنے میں نہروں کی طرح ہوں گی۔ جسے وہ جنت کہے گا وہ دیکھنے میں ایسی ہوگی کہ جیسے دھوئیں والی کوئی نہر ہوتی ہے، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ کسی سرسبز باغ والی نہر کی طرح ہوگا۔ کنفیوزنگ رائٹ؟ بائی ویز غور کریں کہ اس کی یہ دونوں چیزیں نہروں کی طرح یعنی پانیوں والی ہوں گی۔ اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو وہ سیریز یاد ہوگی کہ جس کے اندر ہم نے پانیوں میں چھپے ہوئے رازوں کے متعلق گفتگو کی تھی۔ پھر اس کی ایک اور طاقت کہ جو واقعی خاصی پریشان کن ہے،
کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس جا کر انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، مگر وہ لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے ان لوگوں کا سبھی کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوگا۔ وہ لوگ بھی باقیوں کی طرح کہہ سالی میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے بھی تمام جانور مارے جا چکے ہوں گے۔ یعنی کہ دجال کے پاس یہ طاقت بھی ہوگی کہ اپنے ریجیکٹ کرنے والوں کے پاس وہ کچھ بھی نہیں رہنے دے گا۔ حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ لوگ خوفزدہ ہو کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ بلکان کے پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے، اور ان جنگلوں میں اتنے زیادہ لوگ پہنچ جائیں گے کہ جنگلی جانور جنگل سے نکل کر نیچے میدانوں میں آ جائیں گے۔ اس روایت سے مزید پتہ چلتا ہے کہ صرف 12,000 آدمی اور صرف 7,000 عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے۔ پھر مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور پھر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اسے زندہ کر کے پوچھے گا کہ کیا یہ کام، یعنی مار کر زندہ کرنے والا کام، پروردگار کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام کی تمام انسانی تاریخ میں دجال سے زیادہ شدید اور سخت فتنہ کوئی اور قرار کیوں نہیں پایا؟ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ وہ بھرپور جوانی والے ایک شخص کو بلائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اور وہ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہوں گے کہ جتنا دور کمان سے نکلا تیر جا کر گرتا ہے، اور پھر اس کا نام لے کر بلائے گا تو وہ شخص زندہ ہو کر ہنستا ہوا واپس آتا دکھائی دے گا۔ البتہ یہاں پر ایک بات کی جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپنے پورے 439 دنوں میں، یعنی کہ جتنے دن وہ اس دنیا میں رہے گا، اتنے دنوں میں صرف ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ ایک ایکچول مردے کو زندہ کر دے۔ یہ واحد مرتبہ ہوگی کہ ایک واقعی مر چکا انسان زندہ ہوگا، ورنہ باقی ہر مرتبہ وہ ایکچول زندہ نہیں بلکہ زندہ کرنے کا ایک دجل، ایک دھوکہ دکھائے گا۔ ابھی میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن دس ون ٹائم وہ واقعی ایک شخص کو مار کر زندہ کرے گا۔ تھوڑی دیر تک ہم اس پر دوبارہ واپس آئیں گے۔ پھر اس کی اگلی طاقت کہ اس کا فتنہ کسی ایک ملک یا کسی ایک شہر تک نہیں بلکہ عالمگیر یا گلوبل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پانی کا کوئی گھاٹ ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں تک اس کی سلطنت نہ پہنچ جائے۔ اور پھر اس کی ایک مشہور شے کہ جس کی ٹرو نیچر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وہ ہے اس کا گدھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس ایک ایسا گدھا ہوگا کہ جس کے دونوں کانوں کی لمبائی 40 ہاتھ ہوگی۔ ایک اور روایت میں 70 باغ کی لمبائی بھی آتی ہے کہ جو تقریباً 140 فٹ بنتی ہے، اور مستدرک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اور صرف گدھے کی سواری کرے گا۔ اس حوالے سے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ گندگی کے اوپر گندگی ہوگی، یعنی کہ اس کا گدھا بھی گندگی اور اس گدھے پر بیٹھتا ہوا دجال بھی گندگی، لیکن اس گدھے کا سائز حیرت انگیز حد تک بڑا ہوگا۔ انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس کے گدھے کے کان 70,000 کو اپنے نیچے ڈھانپ لیں گے۔ 70,000 انسانوں کو یا 70,000 شیطانوں کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ روایت میں صرف 70,000 کا لفظ ہے۔ البتہ یہ ایک بہت مشہور کانسیپٹ ہے کہ دجال کا گدھا کسی قسم کا کوئی جہاز ہوگا۔ ایسا کہنے کی وجہ شاید اس کے کانوں کی لمبائی والی روایت ہے، کیونکہ وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنا کسی جہاز کے دونوں پروں کے درمیان کا ونگ سپین ہوتا ہے۔ مثلاً ایئر بس A320 اس کا ونگ سپین تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ 120 فٹ۔ اور پھر دجال کا تیزی کے ساتھ سفر کرنا، پوری دنیا میں سفر کرنا، شاید یہ وہ وجوہات ہیں کہ اکثر لوگ اس کے گدھے کو ایک جیٹ جہاز سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ ہو بھی سکتا ہے۔ دیکھیں، میری عادت نہیں ہے کسی کو غلط کہنے کی، میں صرف اپنی محنت، اپنی ریسرچ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ بظاہر لگتا بھی یہی ہے کہ دجال کے گدھے کا مطلب شاید کوئی بہت تیز رفتار جیٹ ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر تشبیہ سواری کی ہی دینی ہوتی تو پھر گدھے کے بجائے اونٹ کا لفظ آتا، کیونکہ عرب میں سواری کی پرائمری علامت گدھا نہیں بلکہ اونٹ یا گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ تو اگر تشبیہ سواری کی دینا مقصد تھا تو پھر گدھے کے بجائے یوں آتا کہ اس کا اونٹ یا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہوگا۔ دوسری بات کہ ہر چیز کو تشبیہ سمجھ لینا بھی بعض کا سچائی تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔
مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی علامت ایک گدھا ہے، کیونکہ گدھا عام آدمی کی محنت اور اس قوت برداشت کو دکھاتا ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی سے امریکہ کے کچھ بڑے سیاسی نام نکلے ہیں، مثلاً پریزیڈنٹ کینیڈی، مثلاً پریزیڈنٹ بل کلنٹن، براک اوباما، جو بائیڈن، ہلری کلنٹن، یہ سب ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ بلکہ موجودہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کسی زمانے میں ڈیموکریٹک پارٹی ہی کا بیج یعنی گدھے کا بیج پہنتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے ریپبلکن پارٹی جوائن کر لی۔ تو جو لوگ تشبیہ دینے پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے تو یہ بھی تشبیہ دے دی تھی کہ دجال ڈیموکریٹک پارٹی سے نکلے گا، کیونکہ ان کا نشان ایک گدھا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس کا گدھا واقعی کوئی جہاز ہو، لیکن اگر آپ دجال کو اس کی مکمل طاقتوں کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ لٹرلی ایک غیر معمولی مگر اصلی گدھا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک بہت زبردست وجہ ہے بھی۔ یاد کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر گئے تھے اور آپ کو انتہائی تیزی کے ساتھ وہ سفر کروایا گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک ہمارا اگلا قدم ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ سفر کس پر ہوا تھا؟ براق نامی ایک جانور پر، اور براق کی ڈسکرپشن نبی علیہ السلام نے کیا دی تھی؟ 14 احادیث میں براق کی ڈسکرپشن ملتی ہے کہ وہ گدھے سے تھوڑا بڑا سفید رنگ کا ایک جانور تھا کہ جس کی 4 ٹانگیں تھیں، اور اس کا سم یا قدم وہاں پڑتا تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی، اور پھر اس پر سوار ہو کر نبی علیہ السلام مکہ سے بیت المقدس تک آئے تھے۔ تو دجال کہ جس نے ہر قسم کا دعویٰ کرنا ہے، نبوت کا بھی اور ربوبیت کا بھی، کہ جس نے انبیاء علیہم السلام کو کاپی کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ ان واقعات کی نقل کرتے ہوئے وہ بھی ایک ایسا ریل گدھا لے آئے کہ جو انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوگا، اور جس کے دونوں کان انتہائی لمبے ہوں گے، اور میں بھی وہ اس دنیا کا بھی نہ ہو، اور پھر اس پر بجلی کی سی رفتار کے ساتھ سواری کر کے دجال لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا۔ اوکے، فورسز آف نیچر کے علاوہ اس کی ایک بہت بڑی طاقت مین پاور بھی ہوگی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ آئیں گے کہ جن کے جسموں پر سبز رنگ کی تیلسانی چادریں ہوں گی۔ ایک اور روایت میں سبز کے علاوہ کالے رنگ کی چادروں کا ذکر بھی مل جاتا ہے، اور یہ تیلسانی وہ خوبصورت چادریں ہوتی ہیں کہ جن کے بارڈر پر ریشم کا کام ہوا ہوا ہوتا ہے، اور چونکہ ان سب کے سب یہود نے یہ چادریں پہنی ہوں گی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا کسی طرح کا کوئی یونیفارم ہوگا، اور پھر ان سب کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلواریں ہونی ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جو ان 70,000 کا ہراول دستہ ہوگا، یعنی کہ اس عظیم لشکر کو لیڈ کرنے والے جنگجو، وہ چیتوں سے زیادہ تیز اور چیتوں سے زیادہ بے باک ہوں گے، اور صرف 70,000 یہودی ہی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مدینہ ایک بہترین سرزمین ہے، دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن جب وہ اس کے قریب آئے گا تو احد کے پہاڑ پر کھڑا ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم اس سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ وہ احمد کی مسجد ہے، یعنی کہ مسجد نبوی۔ لیکن جب وہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مدینہ کے ہر راستے پر تلواریں اٹھائے ہوئے فرشتوں کو کھڑا پائے گا، یہاں تک کہ شہر سے رخ پھیر کر وہ مدینہ سے باہر اس کی شور زدہ زمین یعنی مدینہ سے باہر کسی سیلین لینڈ، بنجر اور غیر زرخیز زمین کی طرف چلا جائے گا، اور وہاں جا کر اپنا رواق یعنی خیمہ لگائے گا، وہاں کیمپ کرے گا۔ تو اس وقت مدینہ کی سرزمین 3 مرتبہ لرزے گی، یہاں 3 زلزلے آئیں گے، اور مدینہ میں موجود ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت اس سے نکل کر باہر دجال کے ساتھ شامل ہو کر اس کا لشکر بن جائیں گے۔ اس دن کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک نام بھی بتایا تھا کہ وہ دن یوم الخلاصہ کا دن ہوگا، یعنی کہ خلاصی کا دن، کیونکہ اس دن مدینہ اپنے تمام میل کچیل کو نکال کر باہر کر دے گا۔ اصفہان کے یہودی، مدینہ کے منافقین، اور ان کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو یہ بات جانتے ہوں گے کہ وہ جھوٹا اور کذاب ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہوں گے تاکہ بھوک سے کہیں ماری نہ جائیں۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو اس کا نشانہ پھر وہ لوگ بھی بن جائیں گے کہ جو سب کچھ جانتے اور بوجھتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ پھر اس بڑی مین پاور کے علاوہ اس کے پاس ایک انتہائی عظیم ڈیمونک پاور بھی ہونی ہے، یعنی شیطانی دنیا کی طاقتیں۔
غور سے یہ حدیث سنیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین قحط کے زمانے میں کہ جب جانوروں اور جانداروں کی ایک عظیم تعداد مر چکی ہوگی تو اس موقع پر دجال ایک دیہاتی سے پوچھے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا پھر تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ دیہاتی کہے گا کہ ہاں، اور دجال کے ساتھ موجود شیاطین اور جنات خوبصورت موٹے تازے اونٹ اور جانور بن کر دیہاتی کے سامنے آ جائیں گے اور وہ وہیں دجال کے سامنے سجدے میں گر پڑے گا۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا دجل ہوگا۔ دیکھیے، ہر چیز کو اس نے زندہ نہیں کر دینا، بلکہ کئی جگہوں پر تو اس کے جنات اور شیاطین بھی اس کے دجل کا حصہ ہوں گے۔ پھر اس بدترین قحط کے زمانے میں کہ جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ مسند احمد اور مشکات میں اس حوالے سے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دجال کے زمانے میں مسلمان کیا کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ ان کی خوراک صرف وہ ہوگی کہ جو آسمان والوں کی خوراک ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اس کی تسبیح اور تحلیل، کہ جسے پڑھنے کے بعد پھر ان کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ پھر مشکات میں ایک اور روایت ہے کہ دجال ایک دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے پوچھے گا کہ اگر میں تمہارے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ اور ایک مرتبہ پھر سے اس کے شیاطین اس شخص کے باپ اور اس کے بھائی کی صورت میں آ کر اس کے سامنے ہو جائیں گے اور وہ شخص بھی وہیں دجال کے سامنے سجدے کے اندر گر پڑے گا۔ چنانچہ صرف انسانی نہیں بلکہ شیطانی طاقتوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ ہونی ہے، اور مجموع الزوائد میں تو بڑی ہی واضح حدیث ہیں کہ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے کہ جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ پھر ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس کے پاس دجال کے بھیجے ہوئے 100 سے زیادہ جنات اور شیاطین باری باری آئیں گے۔ کبھی کوئی اس کے باپ کی شکل میں آئے گا، اور کبھی کوئی اس کی ماں کی شکل میں، کوئی اس کی بہن کی صورت میں، اور کوئی اس کے بھائی کی صورت میں، کوئی اس کے دوست کے روپ میں، اور کوئی اس کے رشتہ دار کے روپ میں، اور وہ سب کے سب مل کر اسے اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہی ہمارا رب ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش نصیب شخص ان کے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ کتاب الفتن سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس اپنے تمام شیاطین کو اس بات کا حکم دے گا کہ وہ دجال کی پیروی شروع کر دیں، اس کے لیے زمین سے خزانے نکال کر دیں، اس کے لیے مردہ لوگوں کی شکلیں اختیار کریں، کبھی وہ کسی کا مرحوم شوہر بن کر اس کے ساتھ باتیں کریں گے اور کبھی زندہ ہو کر اس کے سامنے آ جائیں گے۔ کبھی سوچ کر دیکھیں کہ اپنے کھوئے ہوئے پیاروں کو پھر سے پا لینے کا خیال لوگوں سے کیا کیا کچھ کروا سکتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے بڑے سوال کی طرف کہ دجال کا زمانہ ٹوٹل کتنا عرصہ رہے گا؟ صحابہ کرام نے یہ سوال ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے اسی طرح کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال اس زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن، ان میں سے ایک دن تمہارے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ کچھ لوگ اسے بھی ایک تشبیہ قرار دیتے ہیں کہ دجال کا دور دراصل اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ یوں لگے گا کہ جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہی حدیث آگے چل کر ایون کی مزید کلیئرٹی بھی دے دیتی ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تو پھر اتنے لمبے دنوں میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ یعنی کہ جو دن سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں نمازوں کی تعداد سٹل 5 ہی رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ لگا کر تم تمام نمازیں پڑھ لینا۔ حدیث کا یہ حصہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ 1 سال کے برابر دن نہ تو کوئی تشبیہ ہے اور نہ ہی کوئی تمثیل، بلکہ اس کا ایک دن واقعی 1 سال کے برابر طویل ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس بارے میں تھیوریز موجود ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ تب شیئر کروں گا کہ جب ہم اس سوال کی انشاءاللہ ڈیٹیلنگ کریں گے، لیکن فی الوقت اس حدیث کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کل ملا کر کوئی 439 دن، یعنی سال کے 365 دن، پھر مہینے کے 30 دن، پھر ہفتے کے 7 دن، اور پھر ریگولر 37 دن، تو کل ملا کر 439 دن یا پھر 1 سال اور 2.25 مہینے تک اس دنیا میں رہے گا، کہ جس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کنفرنٹ کرنا ہے۔ بہرحال ان 450 دنوں میں دجال نے
ایک طرح سے لوگوں کو ان کے گھٹنوں کے اوپر لے آنا ہے، مگر تمام تر آزمائشی طاقتیں ہونے کے باوجود 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو چاہ کر بھی دجال کبھی نہیں کر سکے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ تمام تر طاقتوں کے باوجود دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مدینہ کے قریب آئے گا تو فرشتوں کو اس کے راستوں کی حفاظت کرتا ہوا پائے گا، اور مدینہ کے ہر راستے، اور کچھ روایات میں ہر سوراخ کا لفظ موجود ہے کہ مدینہ کے ہر سوراخ یا ہر شگاف پر 2 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے متعین ہوں گے، اور یہاں دجال اور طاعون دونوں ہی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری چیز کہ وہ مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے بھی حدیث موجود ہے، البتہ ایک سوال کہ جو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں اس کی شکل دکھائی گئی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے کعبہ کے گرد کیسے موجود تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں دکھائی جانے والی چیزیں عالم مثال سے تعلق رکھتی ہیں۔ ڈیمینشنز والی سیریز میں عالم مثال کو ہم نے دیکھا بھی تھا، اور کعبہ کے گرد اس کا طواف دکھائے جانا ایک مثال تھی، ایک تمثیل تھی کہ اس نے دین کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، دین کے نام پر اصلاح کے دعووں کے ساتھ، حتیٰ کہ عبادت کی صورت اپنا کر بھی۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا دھوکہ اور دجل ہوگا کہ جس میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد گر جائے گی کہ یہ تو بڑا دینی آدمی ہے، یہ بھلا کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر تیسری چیز کہ جو دجال نہیں کر سکے گا کہ مدینہ میں رہنے والے ایک خاص شخص ہوں گے کہ جنہیں چاہنے کے باوجود دجال قتل نہیں کر سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ کے قریب بنجر زمین تک پہنچ جائے گا تو اس دن ایک شخص اس کی طرف بڑھے گا کہ جو ایک بہترین اور انتہائی نیک شخص ہوگا، اور دجال کے پاس پہنچ کر وہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی عظیم فتنہ دجال ہے۔ تو دجال ہنس کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں اور قتل کے بعد زندہ کر دوں تو کیا پھر تم اسے جھوٹا اور مجھے سچا مان لو گے؟ اور یوں وہ اس ہستی کو قتل کر دے گا اور پھر انہیں زندہ کرے گا، مگر زندہ ہونے کے بعد وہ شخص پھر کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی وہی دجال ہے کہ جس کے متعلق میرے پیارے نبی نے مجھے اطلاع کی تھی۔ تو اس مرتبہ پھر غصے میں آ کر وہ دوبارہ انہیں قتل کرنا چاہے گا، مگر اس مرتبہ نہیں، اس مرتبہ تو وہ انہیں قتل بھی نہیں کر سکے گا۔ اور بائی دی وے یہ وہ واحد شخص ہیں کہ جنہیں اس نے ایکچولی زندہ کیا تھا، ورنہ آپ نے دیکھا کہ اونٹوں اور باقی لوگوں کو زندہ کرنے کے پیچھے اس کا اور اس کے شیطانوں کا ایک دجل کار فرما تھا کہ اس کے شیاطین ان چیزوں کی شکل میں آ جاتے تھے، مگر اس شخص کو وہ قتل کر کے ایکچولی زندہ کرے گا، مگر یہ بھی صرف ایک ہی دفعہ ممکن ہوگا۔ دوبارہ انہیں زندہ کرنا تو دور کی بات، دوسری بار تو وہ انہیں قتل بھی نہیں کر سکے گا۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ بہرحال مسند احمد والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسے صرف اس ایک آدمی پر قدرت دی جائے گی کہ انہیں قتل کر کے زندہ کر سکے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور پر بھی اسے واقعی زندہ کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہوگی، باقی سب اس کا دجل ہوگا۔ چوتھی چیز کہ جو وہ نہیں کر سکے گا، 4 مساجد ایسی ہیں کہ جن میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ 2 تو آپ نے دیکھ لی کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، جبکہ باقی 2 مسجدیں مسجد اقصی اور مسجد طور۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے ہر گھاٹ تک اس کی رسائی ہوگی، مگر یہ 4 مساجد ایسی ہیں کہ جن کے اندر وہ کبھی نہیں جا سکے گا۔ اور آخری چیز کہ جو وہ کبھی نہیں کر سکے گا وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے بھاگ کھڑے ہونا ہے، وہ ایون کی لڑائی کرنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ ہی wouldn't stand a chance۔ تو یہ تھا دجال کا ایک تفصیلی تعارف، اور اب آنے والی قسطوں میں ہم اس کی کچھ عجیب و غریب طاقتوں کی انشاءاللہ مزید تفصیل میں بھی جائیں گے۔ ہم اس شخص کو بھی ڈسکس کریں گے کہ جس کے متعلق کافی سارے صحابہ کو یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہی دجال ہے۔ ہم اس واقعے کو بھی دیکھیں گے کہ جس میں ایک صحابی نے حادثتاً اصلی دجال کو زنجیروں میں بندھے ہوئے ایک جزیرے پر دیکھ لیا تھا۔ مگر آج کی قسط بس یہیں تک، اور اب آپ نے انشاءاللہ 2 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجیے گا تاکہ یہ اہم اور ضروری معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ
کہ نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔